اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے؟ صبح آنکھ کھلتے ہی ابھی شعور بھی پورے طریقے سے بیدار نہیں ہوا اور آپ کا ہاتھ سب سے پہلے موبائل کی طرف بڑھتا ہے اور آپ کی انگلیاں سوشل میڈیا سکرول کرنے لگ جاتی ہیں۔ کیا ہر چند منٹ کے بعد دل میں ایک بے چینی سی اٹھتی ہے، ایک کھچاؤ کہ چلو ذرا موبائل اٹھا کر دیکھ لیں؟ اور جب تک آپ کو ہوش آتا ہے آپ کے 1-2 گھنٹے فضول، بے مقصد، بے معنی اور کھوکھرے مواد دیکھنے میں صرف ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ آپ خود سے کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد سوشل میڈیا نہیں دیکھوں گا، میں اپنے وقت کو یوں ضائع نہیں کر سکتا، اب بس ہو گیا۔ لیکن یہ بس کبھی نہیں ہو پاتا۔ اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں ایک قسم کی تنہائی، ایک گھٹن، ایک بے چینی سی ہمیشہ رہتی ہے جو کسی صورت میں نہیں جاتی۔ اگر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو سچ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے لت کے شکار ہو چکے ہیں۔ آپ ایک خاموش غلامی کے شکار ہو چکے ہیں جسے ہم سوشل میڈیا ایڈکشن کہتے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق 95% نوجوان وہ ہیں جو روزانہ سوشل میڈیا کے استعمال کر رہے ہیں، اور ان میں سے 1/3 تو وہ ہے جو تقریباً مسلسل آن لائن ہی رہتے ہیں۔ مگر سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ سعودی عرب اور امارات جیسے ممالک جہاں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے، وہاں سوشل میڈیا کا استعمال باقی ملکوں اور باقی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی وہاں ٹرینڈنگ ریلز گھوم رہی ہے۔ جہاں ذکر کا راگ سنائی دینا چاہیے تھا وہاں نوٹیفیکیشنز کی بھرمار ہے۔ تو کیا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ہم اس نئے دور کے ڈیجیٹل غلام بن چکے ہیں؟ وہ غلامی جس نے ہمارے نوجوان کو آج ڈپریشن، اینزائٹی، آئسولیشن اور اکیلے پن میں قید کر رکھا ہے۔ کیا یہ چمک دھمک والی ورچوئل دنیا ہمیں اصلیت کی زندگی سے بالکل کاٹ چکی ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے اور اس کے جوابات ہمیں خود تلاش کرنا چاہیے۔ جب ہم ریسرچ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان سوشل میڈیا کی طرف 5 وجہوں سے جاتا ہے۔ لوگوں سے بات چیت اور تعلقات بنانے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، دل بہلانے اور مسرت کے لیے، اپنے دکھ، فکر اور اثر زندگی سے بھاگنے کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے، نمائش کرنے کے لیے، یا یوں کہہ لیجیے دوسروں کا اٹینشن گریب کرنے کے لیے۔ مگر سوال یہ ہے کیا ان وجہوں میں سے کسی وجہ سے بھی ہم سوشل میڈیا جاتے ہیں تو کیا اس کے وجہ سے ہمیں خوشی ملی ہے یا اس کی وجہ سے ہم اور بے چین ہو چکے ہیں؟ اکثر انسان اپنے دل کے خالی پن کو ختم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر ہر شخص اپنے چمکدار، اپنے مسرت بھرے اور اپنے مصنوعی خوشی کو ظاہر کرتا ہے اور انہی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی تو بے معنی ہے، ہماری زندگی بے مطلب ہے، اور ہم خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ جس تنہائی سے ہم بھاگ کر سوشل میڈیا میں گئے تھے، اب وہ تنہائی اور بھی زیادہ گہری اور بھی زیادہ بے رحم بن جاتی ہے۔ پھر ہم بچوں میں اور نوجوانوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ پیئر پریشر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ آج میرے دوست نے کیا پہنا ہے، کیا میں ٹرینڈ سے پیچھے تو نہیں؟ میرے دوست کے پاس گوچی کا بیگ ہے اور میرا بیگ لوکل ہے، وہ تو ابراڈ جا کے بھی آ گئے اور اب تک میں نے انسٹاگرام کا پوسٹ بھی نہیں ڈالا، اور دھیرے دھیرے یہ ساری چیزیں آبسیشن میں بدل جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام اس کا حل کیا بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو دلوں کا سکون اور دلوں کا اطمینان صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت اور ایک فرصت۔ اور آج ہم اپنی فرصت کو لائکس میں، سبسکرائبس میں، سکرول کرنے میں اور سٹریم کرنے میں ضائع کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اللہ میاں کے سامنے پیشی بھی ہوگی، اور ہم تب تک اپنے قدم کو ہلا نہیں سکیں گے جب تک ہم ان کے سوالات کے جواب نہ دے دیں۔ سوال کیا ہوں گے کہ اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنے زندگی کو کہاں خرچ کیا،
تم نے اپنے نوجوانی کو کہاں خرچ کیا، تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ سوچئے اگر آپ کے ایک دن کا نقصان ہو گیا تو یہ صرف ایک دن کا نقصان نہیں بلکہ یہ آپ کی زندگی کے ایک حصے کا نقصان ہے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ آپ کی زندگی کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الوقت سیف قطعتہ او قطعک، کہ وقت ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو کاٹو گے تو ٹھیک، ورنہ وہ تمہیں کاٹ دے گی۔ وقت تو گزر جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے تھے وَنَفْسُكَ إِن لَّمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ، کہ اگر تم اپنے وقت کو، اپنے نفس کو صحیح کاموں میں، نیک کاموں میں نہیں لگاؤ گے تو یہ نفس تمہیں باطل میں الجھا کے رکھ دے گا۔ پھر انسان گناہوں میں اپنی لذت کو تلاش کرنے لگے گا، وہ چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنے نماز، اپنے آخرت، اپنے دین کو تباہ کر بیٹھے گا، لیکن اس کے باوجود اسے سکون نہیں ملتا، صرف ایک پریشان دل، ایک بے چین دل اور ایک خالی زندگی ملتی ہے۔ اور یہی تو اصل غلامی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اپنا آقا بنا لے اور خواہشات اسے اپنا اسیر بنا لے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کیف یکون عاقلا من باع الجنۃ بما فیہا بالشہوۃ ساعۃ، کہ کیسے اس شخص کو عقلمند کہا جا سکتا ہے جو ایک لمحے کی شہوت، ایک لمحے کی خواہش کی خاطر اپنی جنت اور جو کچھ اس میں ہے اس کو بیچ ڈالے۔ اور یہاں میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر وہ ہماری زندگی میں سما جائے تو ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں دل میں ایک بکھراپن ہے جسے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے جوڑا جا سکتا ہے، اس میں ایک وحشت ہے جسے صرف اللہ سے انسیت دور کر سکتی ہے، ایک غم ہے جسے صرف اس کی معرفت اور اس کے ساتھ سچا تعلق مٹا سکتا ہے، ایک بے چینی ہے جو صرف اسی کے پاس لوٹنے سے تھمتی ہے، دل میں حسرتوں کی ایک آگ ہے جسے صرف اللہ کے حکم اور قضا پر راضی رہ کر اور صبر سے بجھایا جا سکتا ہے، اور ایک ایسی بھوک، ایسا کھلا ہے جسے نہ مال نہ دنیا، صرف اللہ کی محبت، اس کا ذکر اور اخلاص بھر سکتا ہے۔ اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ مل جائے پھر بھی یہ خالی پن کبھی نہیں بھر سکتا۔ تو اگر آپ واقعتاً اس غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں تو قدم آپ کو اٹھانا ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثلاً صبح بیدار ہوتے ہی پہلا گھنٹہ بغیر موبائل کے گزاریے، اس کو ناشتے میں، نماز میں، ذکر و اذکار میں اور دن کے پلاننگ میں لگائیے۔ سونے سے پہلے 1 گھنٹے پہلے اپنے موبائل کو بند کر دیں تاکہ آپ کو نیند پرسکون ملے۔ کھانے کے وقت اپنا وقت کھانے کو دیں، جب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے تو گھر والوں کو وقت دیں، پڑھائی کا وقت ہو تو پڑھائی کو وقت دیں، اس وقت موبائل کا استعمال بالکل نہ کریں، بلکہ گھر میں کچھ جگہوں کو ایسا متعین کر لیں جس میں فون لے جانے کی اجازت نہ ہو، گویا کہ وہ ایک نو فون زون ہو، کہ اس جگہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ فون کا استعمال کرے۔ مثال کے طور پر آپ ڈائننگ ٹیبل میں ہو یا کھانا کھانے کی جگہ پہ ہو یا وہاں پہ ہو جہاں پہ لوگ اکٹھا ہے تو وہاں آپ موبائل کا استعمال نہ کریں۔ شروعات میں دشواری ضرور ہوگی لیکن یہ آپ کی دماغ کو ٹرین کرے گا کہ آپ کو موبائل سے دور کیسے رہنا ہے۔ اپنے نوٹیفیکیشنز کو بھی بند کریں۔ جن لوگوں کو آپ نے بے وجہ سبسکرائب کر کے رکھا ہے، جو آپ کے دین یا دنیا میں فائدہ نہیں پہنچاتے، تو ان کو انسبسکرائب کر دیں۔ اپنے نوٹیفیکیشنز کو بند رکھیں، بلکہ ریسرچ کے مطابق یہ نوٹیفیکیشنز ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص جوئے کا عادی بن چکا ہو۔ جب تک آپ کو وہ لذت نہ مل جائے، وہ ڈوپامین ہٹ نہ مل جائے، تب تک آپ کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہم بار بار فون کی طرف نظر کرتے ہیں کہ کہیں کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا، اور اپنے ذہن کو سمجھائے کہ ہر میسیج کا جواب فوراً دینا ضروری نہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے رشتے کو اپنے خدا سے مضبوط کریں۔ یہ سوشل میڈیا کی عادت، یہ دراصل دل کے خالی پن اور دل کی بے چینی کا سبب ہے، اور اس کو دور کیا جا سکتا ہے قرآن کے ذریعے، دعا کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، اپنے رب سے قریب ہونے کے ذریعے۔ جو بھی وقت آپ کو مل جائے اس کو بہتر چیز میں لگائے، قرآن کی تلاوت میں لگائے یا قرآن کے سمجھنے میں لگائے، چاہے وہ روزانہ 1 پیج کیوں نہ ہو۔ اور بالآخر اللہ میاں سے ہمیشہ دعا میں لگے رہیے اور اللہ سے مانگیے کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے آپ کے ذکر میں، آپ کی عبادت میں مصروف کر دیں۔